بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جی مشائخ، پچھلے درس میں ہم لوگ کہاں تھے؟ تفسیر کی ابتدائی شکل سے۔ تفسیر کی ابتدائی شکل۔ جی، تو کیا بتایا گیا تھا اس میں؟ تفسیر کی ابتدائی شکل صحابہ کرام، یعنی تفسیر بالمعصورہ۔ تفسیر کی ابتدائی شکل میں یہ بات ہوئی تھی کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات کی تفسیر پوچھ لیا کرتے تھے، ان آیات کی جن کو وہ پورے طور پر سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو گویا تفسیر کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تبیین سے ہوتا ہے، یہی نا؟ جی، قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز خود قرآن سے ہے، اس لیے کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اور اگر اس کے باوجود کسی آیت کا فہم کسی پر دشوار ہوتا تھا تو قرآن مقدس کا نزول جن کے اوپر ہوا ہے ان سے زیادہ فہم تو کوئی نہیں رکھتا، لہذا صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور ان آیات کے مضمون کو پوچھ کر سمجھا کرتے تھے۔ یہ ابتدائی شکلیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یا کبھی کبھی اپنے طور پر کسی آیت کا مضمون بیان فرما دیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ آیا تو ان کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں جو جلیل القدر صحابہ تھے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابی بن کعب ہیں، معاذ بن جبل ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں کا غلغلہ ہوا اور ان لوگوں نے جہاں جہاں سکونت اختیار کی وہاں انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کیا یا اپنے تلامذہ کا جال بچھایا۔ یہی بات تو ہوئی ہے، یہ سب بتایا گیا ہے نا پچھلے درس میں۔ یہ درس میں بتایا گیا ہے نا پچھلے درس میں۔ جی 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 شیخ، جی شیخ، کیوں نہیں رہے ہو گدھو؟ ابھی نیند کا خمار تم لوگوں کا اترا نہیں ہے کیا؟ نہیں اتر گیا ہے شیخ، جیسے بحث اس پہ آ کے یہ اتنی ختم ہوئی تھی نحوست کہ کیوں ہے؟ مدارس تفسیر اور مدارس کے نمائندے، مدارس کی ابتدائی شکل کیا تھی، تفسیر کی ابتدائی شکل، یہ سب بحثیں ہو چکی تھیں یا کچھ اس میں بتانا تھا، جیسے مدارس کے نمائندے۔ جی مشائخ، مدارس کی کے تفسیر بعد پر بھی تھوڑی کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مشہور مفسرین ہیں ان کے تلامذہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ کس کو یاد ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تلامذہ کا ذکر کیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس کے تلامذہ میں اکرمہ ہے، مجاہد ہیں۔ ہاں، عبداللہ بن عباس کے مشہور تلامذہ میں کون ہے؟ اکرمہ، مجاہد۔ اکرمہ، احسن، مجاہد، سعید بن جبیر، اور کن کے شاگردوں کا ذکر کیا گیا؟ مکے میں الگ، مدینے میں الگ، عراق میں الگ، سب بتایا گیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ مدینے میں عبداللہ بن عباس کے شاگردوں کا ذکر کیا گیا؟ جی مشائخ، مدینے میں ابی بن کعب تھے، مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارض، ہاں، اور بصرہ اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جی تو اس طریقے سے یہ تفاسیر کے مدرسے قائم ہوئے. جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس کو آپ لوگ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ وہ امتحان میں پوچھا جائے گا. کوئی چیز یہاں پر بکواس نہیں ہے اور نہ ہی ٹائم پاس کے لیے بتائی جا رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں امتحان میں مطلوب ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ طیب. بعد میں تفسیر کی تدوین جب ہوئی تو پھر اچھا ایک چیز یہ اس سے پہلے بتلا دوں کہ تفسیر کی یہ جو شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کی سب تفسیریں کیا تھیں؟ منقول تفسیریں تھیں. تفسیر بالمعثور. تفسیر بالمعثور کے قبیل سے. تفسیر بالمعصور. تفسیر بالمعثور اس لیے کہ اس میں اکثر و بیشتر قرآن کریم کی آیات کی تفسیر یا تو قرآن کریم کی آیات سے کی جاتی تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی معانی کو بیان کیا جاتا تھا یا صحابہ کرام کے آثار کو نقل کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو گویا تفسیر کی شروعات تفسیر بالمعثور سے ہے. لیکن کیا تفسیر بالمعثور کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلام عرب سے استدلال نہیں کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ پچھلے درس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ارضاہما خوارج کے ساتھ جو ان کا مناظرہ ہوا تھا، یاد ہے کسی کو جو تفصیل بتایا تھا میں نے؟ جی شیخ. کیا اور تفصیل اس بتایا پہ تھا؟ امام سیوطی نے اس پورے واقعے کی امام سیوطی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. جی نقل وہ کیا ہے. اور واقعہ کیا ہے، کیا ہوا تھا مختصراً؟ یہ ہوا تھا مختصراً یہ کہ شیخ نافع بن الازرق نے یہ چیلنج دیا تھا کہ تم قرآن کی تفسیر ایسے ہی کرو کہ وہ اس کی ایک شاہد ہے عرب کے جو منقولات ہیں یا عرب کے شاعری ہے یا عرب کی جو اقوال ہیں اس پر وہ فٹ آتی ہو. تو عبداللہ ابن عباس نے ان کا چیلنج قبول کیا اور اس پر قرآن کو مطلب ایک جس کو بھی انہوں نے چیلنج میں دیا تھا اس کو انہوں نے ثابت کیا اور اس پر ایک عربی اشعار کو اور عرب کے جو بھی اقوال تھے اس کو اس پر فٹ کر دیا. احسن. تو گویا نافع بن الازرق کا جو واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما کے ساتھ پیش آیا کہ نافع بن الازرق نے دیکھا، خارجی جو تھا خوارج میں سے، بلکہ رؤوس الخوارج میں سے تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ میں درس دے رہے ہیں اور تلامذہ کا ایک جم غفیر ان کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی مقبولیت، ان کی شہرت اور ان کا سمعہ جو ہے وہ دیکھ کر کے اس کو حسد ہو گیا، چونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو بہت تیس مارخاں سمجھتے تھے. خوارج کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے صحیح حدیث کے اندر کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والے ہوں گے، بڑے عبادت گزار، ریاضت گزار ہوں گے. جانتے ہیں آپ لوگ خوارج کے بارے میں؟ تو اس کو یہ ظن تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں اور ہم لوگوں کو نہیں پوچھا جا رہا ہے، اور یہ صحابہ، یہ صغار صحابہ میں سے ہیں اور اتنا زیادہ ان کا شہرہ ہو گیا، اتنا زیادہ یہ مشہور و معروف ہو گئے، تو ان کو زیر کرنے کے لیے یا دوسروں کے سامنے ان کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے چیلنج کیا. اور یہ چیلنج تعجیزی تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی چیز نہیں جانتا تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھنے کے لیے گیا، بلکہ معاملہ کیا تھا کہ وہ ان چیزوں کو تیار کر کے گیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لاجواب کر دے، یہ ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے کہ ان کو کوئی فہم و فراست نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، بیکار کا ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن ان گدھوں کی پلے تو یہ چیز پڑھنی نہیں تھی. تو تعجیزی طور پر اس نے سوالات تیار کیے اور وہ سوالات جا کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، یہ شرط رکھتے ہوئے
کہ ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیتوں کا جو بھی مفہوم بیان کریں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے شاہد کے طور پر کلام عرب سے یعنی جاہلی دور کے شعراء کے کلام میں سے کوئی کلام پیش کریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھے خاصے جغادری لوگ اس میں چوں بول جائیں، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور جیسے اس کے سوالات آتے گئے ویسے ویسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد کلام عرب سے، جاہلی شعراء کے کلام سے اس کا شاہد بھی پیش کیا۔ اس واقعے سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس واقعے سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ قرآن کریم کی تفسیر میں نافع ابن الازرق کے جواب میں جتنے بھی جوابات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، ان میں سے کسی ایک میں بھی نہ تو قرآن کی آیت کو قرآن سے حل کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اس شرط کے خلاف تھا، نہ قرآن کی آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی میں کیا، چونکہ یہ شرط کے خلاف تھا۔ شرط اس نے یہ لگائی تھی کہ معنی کی وضاحت عرب کے کلام کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ لہذا جتنے بھی جوابات ہیں ان تمام میں کلام عرب کا گہرا فہم اور بصیرت اور دقیق جانکاری کا پتہ چلتا ہے، اور یہی دوسری قسم ہے تفسیر کی، جس کو بعد میں اس کے اندر وسعت پیدا کر کے اور نامحمود چیزیں یا غیر محمود چیزوں کا اضافہ کر کے جس کو تفسیر بالرأی کا نام دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے مشاہد؟ تو یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ درک حاصل تھا کہ وہ قرآن کریم کی تفسیر کلام عرب اور اپنی عقل کی روشنی میں کر سکتے تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ ارے کیا پتہ چلتا ہے؟ سمم بکمن عمیون، کچھ سمجھ بھی رہے ہو تم لوگ کہ باؤنسر جا رہا ہے؟ جی شیخ، اس سے پتہ چلتا کہ کلام عرب سے بھی قرآن کی تفسیر کی جا سکتی کہ صحابہ کرام کے پاس اتنی استطاعت تھی، وہ باصلاحیت تھے، وہ قرآن کریم کی تفسیر کلام عرب اور اپنے عقل کی روشنی میں کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ کر سکتے تھے اس کی دلیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خوارج سے مناظرہ، جو یہ بتلاتا ہے واضح طور پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس وہ تمکن حاصل تھا کہ اگر وہ چاہ لیتے تو قرآن کریم کی تفسیر اپنے فہم اور کلام عرب کی روشنی میں اپنے فہم کے مطابق کر سکتے تھے، لیکن چونکہ قرآن میں کوئی بات اپنے سے کہنا اس پر سخت وعید آئی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے سے پہلے کے اجلہ علماء کے اقوال کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو مقدم رکھا، اور انہی کی تفسیروں کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کو انہوں نے کیا۔ میں اپنی انرجی برباد کر رہا ہوں، تم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے سب؟ جی شیخ آتا تو ہے۔ تم لوگ مشارکہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کہا ہے ذرا سا دہراؤ۔ شکیل کیا بات ہوئی؟ ہاں کیا کہا میں نے اب تک؟ یہ سر کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ تفسیر بالرائے، تفسیر کی جو دوسری قسم تفسیر بالرائے، جو سعید بن ازرق نے جو چیلنج کیا تھا، جو خارجی تھا خوارج میں سے عبداللہ بن عباس سے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کو دیا تھا۔ ایک تو قرآن کی روشنی میں، اگر قرآن کی آیات کی روشنی میں اگر جو کرتے تو یہ بھی اس کی چیلنج کے خلاف تھا، اور احادیث کی روشنی میں اگر جو اس کے جوابات دیتے تو یہ بھی اس کے چیلنج کے خلاف تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے جو مشہور کلام تھے اس کے مطابق اس کے جوابات دیے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟
اس سے پتا چلا کہ جو ہے تفسیر کی دوسری قسم یعنی تفسیر بالرائے اس کو کہا جا سکتا ہے، کہا جائے گا۔ تفسیر کی جو بالرائے دوسری قسم کہا ہے نہیں جائے گا، حاشا وکلا، کہا جا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی فہم یعنی کلام عرب کی روشنی میں اپنی فہم کے مطابق قرآن کی تفسیر کر سکنے پر قادر تھے۔ کیا جی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسد؟ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ یعنی صحابہ کرام اپنے فہم کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کر سکتے تھے، لیکن کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس صلاحیت نہیں تھی۔ بعد کے لوگ بڑے علامہ دہر بنے ہوئے آئے اور کہا کہ بھیا وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا، ہم لوگ بڑی عقل والے ہیں۔ ہاں، جیسے کہ فلاسفہ نے کہا بعد میں، یونانی علوم کا ترجمہ ہونے کے بعد جب عربی زبان میں آیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو بہت تیس مار خواہ سمجھا، کہا کہ بھئی پرانے زمانے کے لوگوں کو علم اور حکمت اور فلسفہ سے کوئی لگاؤ تو تھا نہیں، وہ سیدھے سادے لوگ تھے۔ ہاں، عرب کے بدوؤں میں اتنی فلسفے کی ترقی تھی نہیں، لہذا وہ لوگ سیدھے سادے تھے اور علم والے ہم لوگ ہیں۔ یہ زعم جو ہے یہ باطل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ امت میں سب سے بڑے علماء شمار ہوتے تھے اور تھے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ صحابہ کرام، جن صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شرف تلمذ حاصل ہوا، وہ بعد کے لوگوں سے کہیں زیادہ علم میں برتر، فائق اور افضل تھے، اور ان کے پاس بھی وہ ملکہ تھا کہ اگر وہ چاہ لیتے تو کلام عرب کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے بیان کر سکتے تھے، پر نہیں کیا، پر نہیں کیا۔ اور جب نہیں کیا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا قدم اس ڈگر پر ڈالنے سے روکے رکھا، اور وہ کیا تھا؟ خوف کہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی ایسی تفسیر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم اللہ پر ایسی بات منسوب کر دیں جو اللہ نے کہی نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین کا مراد وہ نہیں، اللہ کی مراد وہ نہیں۔ اس وعید کے خوف سے صحابہ کرام نے اس ڈگر پہ اپنے قرآن کریم کی تفسیر کو نہیں ڈالا۔ اچھا، وہیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ تفسیر بالماثور ہمارے یہاں سے آواز آ رہی ہے، اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ تفسیر بالماثور کا گرچہ یہ مطلب ہے کہ وہ تفسیر جو منقول چلی آ رہی ہے، معثور آثارہ سے ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگ حمزہ سا را، جس کا معنی ہوتا ہے نقل ہوتا ہوا چلا آنا، اسی لیے اس کو منقول کہا جاتا ہے، اس کے بالمقابل معقول کہتے ہیں۔ جو تفسیر بالرائے ہے اس کو تفسیر بالمعقول کہتے ہیں، اور جو روایت نقل ہوتی چلی آ رہی ہے کتب در کتب، چونکہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے، لکھی ہوئی توارثاً بعد کے ادوار میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے اس کو تفسیر بالمنقول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالمنقول، منقول۔ اس کے مقابلے میں کس کے مقابلے میں کہا جاتا ہے منقول؟ تفسیر بالمعقول کے، معقول کے مقابلے میں۔ معقول اس تفسیر کو کہتے ہیں جو عقل سے کی جائے، اور منقول وہ تفسیر جو نقل سے، روایتاً جو تفسیر آئی ہوئی ہے اس کے روشنی میں کی جائے، یعنی تفسیر بالماثور۔ تو تفسیر بالماثور کا جو ذہن میں متبادر معنی آتا ہے کہ اس سے مراد وہ تفسیر ہے جو صرف اور صرف قرآن کی تفسیر قرآن سے
یا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے جس میں کلام عرب کا کوئی دخل نہ ہو، جس میں مفسر کی اپنی عقل کا، اپنے فہم کا کوئی دخل نہ ہو. لیکن یہ فہم درست ہے؟ ہاں مشائخ، یہ فہم درست نہیں ہے. ایسا سمجھنا تفسیر بالماثور کے بارے میں درست نہیں ہے. تفسیر بالماثور کو تفسیر بالماثور کیوں نہیں درست ہے؟ کیوں نہیں درست ہے جب قرآن کو قرآن کے ذریعے سے جب تفسیر کی جائے حدیث سے؟ تم سمجھے نہیں میرا سوال. روایات کی روشنی میں تفسیر کرنا درست ہے یا نادرست ہے یہ میں نے نہیں پوچھا ہے. جی میں نے کیا پوچھا ہے؟ میرا سوال کیا ہے؟ ذہن سے نکل گیا. ہاں شاہ عالم، میں نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ ہے گدھو، گدھو، بہت بڑے گدھو. اردو میں پڑھاتا ہوں، عربی میں پڑھاؤں؟ لگتا ہے آپ لوگوں کی فہم زیادہ بلند ہے مستویٰ اس کا. تفسیر بالمعصور سے یہ سمجھنا، ہاں ہاں اسد اکمل. تفسیر بالمعصور سے یہ سمجھنا کہ روایتاً آئی ہے تو یہ غلط ہے، بلکہ اس میں کلام عرب کا بھی دخل ہوتا ہے. دیکھو ہاں تم نے احسن، بہت اچھا تم نے مطلب اس کا اعادہ کیا، لیکن ذرا سی وضاحت. یعنی تفسیر بالمعصور سے یہ سمجھنا کہ صرف روایات ہی اس کے اندر ہوتی ہیں، مفسر کی عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اگر ایسا سمجھا جاتا ہے تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. تفسیر بالمعصور کو معصور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اغلب حصہ روایات پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں مفسر کلام عرب سے استشہاد نہیں کرتا یا کلام عرب کی روشنی میں اپنے فہم کے مطابق قرآن کی آیات کے مضمون کو بیان کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتا. یہ مطلب نہیں ہے تفسیر بالمعصور کا. شکیل اب پلے پڑا تمہارے؟ جی سر. ہاں کیا کہا بلکہ وہ کرتا ہے شیخ. ہاں شیخ، بلکہ وہ اس میں کرتا ہے. ہاں فیض کیا کہا تم نے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تفسیر بالمعصور کے تعلق سے کہ ایسا نہیں کہ وہ کلام عرب کے جو اشعار ہیں مشہور ہیں اپنے فہم و فراست سے وہ اس میں نہیں کرتا، بلکہ وہ کرتا ہے. کرتے ہیں، اس سے بھی استشہاد کرتے ہیں. اور کرتے ہیں. اس کا بھی دخل ہے. تفسیر بالمعصور اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں غالب رنگ یعنی 80% آپ کہہ لیں کہ روایات ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں اور جو بقیہ آثار ہوتے فیصد ہیں. بچ رہے ہیں قرآن کی آثار تفسیر ہوتے ہیں. قرآن سے کی جاتی ہے، اس بنیاد پر اس کو یہ پہچان دی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تفسیروں کے اندر کلام عرب سے استشہاد نہیں پایا جاتا یا مفسر کلام عرب کی روشنی میں اپنی فہم کے مطابق قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی فہم کو پابند رکھتا ہے، روایات کے مضمون کے تابع رکھتا ہے. واضح مشائخ؟ اسی جی لیے شیخ، جی شیخ. تفسیر بالمعصور کے جو اولین نقوش ملتے ہیں جیسے تفسیر ابن ابی حاتم ہے یا تفسیر بغوی ہے یا تفسیر ابن جریر طبری ہے، یہ سب تفسیر بالمعصور کے ذخائر ہیں. ان میں سب سے ضخیم تفسیر بالمعصور لکھ ڈالو گدھو، قلم کاپی رکھو. جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ جمعہ کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں میں. کم بخت مارو، عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا تم لوگوں کی؟ تفسیر بالمعصور کے قدیم وسیع ترین ذخیروں میں سے تفسیر ابن جریر الطبری ہے. محمد ابن جریر الطبری نام سنا ہے؟ جی کس نے سنا جی ہے شیخ، جی شیخ.
تم نے نام سنا ہے. اور کس نے سنا ہے؟ اور کسی نے سنا ہے امام طبری کا نام؟ جی جی شیخ. کس حوالے سے سنا ہے؟ اب یہ نہ پوچھا جائے، بس اتنا پوچھ کے رہ جائیے کہ امام طبری ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. شیخ میں نے جو سنا ہے یہ کہ تاریخ طبری کر کے ان کی ایک تاریخ ہے بہت احسنت، اچھی. بارک اللہ فیک، یہی میں سننا چاہتا تھا. امام طبری رحمہ اللہ بیک وقت مفسر بھی تھے، بیک وقت محدث بھی تھے، بیک وقت مؤرخ بھی تھے. واضح مشائخ؟ تہذیب الآثار کے نام سے حدیث میں بھی ان کی کتاب ہے، اور تاریخ الرسل والملوک جس کو تاریخ طبری کہا جاتا ہے یہ مؤرخ بھی تھے. اور تاریخ طبری تاریخ کے معتبر ترین اور معتمد ترین ذخائر میں سے ہے، مصادر میں سے ہے. ویسے ہی ان کی تفسیر جامع البیان امام طبری کی، یہ تفسیر بالماثور کا انسائکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے. یعنی قدیم تفسیری ذخائر میں اتنا وسیع ذخیرہ تفسیر بالماثور کا موجود نہیں ہے. امام سیوطی کے دور تک، امام سیوطی جو 9ویں 10ویں صدی ہجری کے ہیں، امام سیوطی کے دور تک، اور یہ امام ابن جریر طبری یہ شروع کے ہیں 3ری صدی ہجری کے تقریباً. تو قدیم ذخائر میں تفسیر بالماثور کا سب سے ضخیم اور معتبر اور معتمد مصدر جو ہے وہ تفسیر ابن جریر الطبری ہے. وہی ابن جریر جو مؤرخ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. تو تفسیر ابن جریر طبری کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ پائیں گے کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیات کی تفسیر میں روایات کو بیان کیا ہے، قرآن کی آیات کی تفسیر میں قرآن کی آیات کو بیان کیا ہے جو تفسیر بالماثور کی خصوصیات ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کلام عرب سے بھی استشہاد کیا ہے، کلام عرب سے بھی استشہاد کیا. نہیں پلے پڑ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ جی سر. ارشاد کیا کہا میں نے؟ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے اور احادیث سے کرنے کے بجائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کلام عرب کا بھی اس میں دخل ہے، اس سے بھی استشہاد کیا گیا. اس سے بھی استشہاد کیا گیا ہے. اور امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی فہم کے مطابق بھی قرآن کریم کے معنی کو بیان کیا ہے. لیکن وہ فہم جو بنیادی تبدیلی ہے یا بنیادی فرق ہے وہ کیا کہ ان کا فہم روایات کے تابع ہو کر کے ذکر کیا جاتا ہے، روایات کے برخلاف جا کر کے نہیں. واضح مشائخ؟ جی. لیکن یہ کہ تفسیر بالماثور کے جتنی بھی تفسیریں ہیں ان تمام کے اندر کلام عرب سے استشہاد اور فہم کے مطابق قرآن کی تفسیر کے نمونے موجود ہیں، گرچہ وہ کم ہیں اور زیادہ اعتماد روایات پر ہے. زیادہ اعتماد کس پر ہے؟ روایات پر ہے. اچھا، تفسیر بالماثور کی جو مشہور تفسیریں ہیں، تفسیر ابن ابی زمانین، تفسیر حسن بصری، یا تفسیر ابن ابی حاتم، یا تفسیر ابن جریر طبری، اور پھر اس کے بعد اسی ڈھرے پر چل کر کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر لکھی جو ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں. جو ہم اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم اور آپ کون سی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں؟ تفسیر القرآن العظیم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر. یہ تفسیر بھی اسی ڈھرے پر لکھی گئی ہے جس ڈھرے پر امام ابن جریر طبری وغیرہ کی تفسیر لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ تفسیر بالماثور. جی. اور اس کے بعد تفسیر بالماثور کا سلسلہ
کسی نہ کسی حد تک کہہ لو کہ مکمل ہو گیا الدر المنثور پر، جس کو امام سیوطی نے لکھا، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ٹھیک ہے، امام جلال الدین سیوطی کی. امام جلال الدین سیوطی کی ایک تفسیر آپ لوگوں نے شاید ابتدائی درجات میں پڑھی ہوگی، ثانویہ وغیرہ میں، جلالین کے نام سے. دو مصنفوں میں سے ایک جلال الدین سیوطی بھی ہیں، دوسرے جلال الدین نہیں پڑھے، تو وہ مختصر تفسیر ہے. نہیں پڑھے، آئیں؟ نہیں پڑھے جلال الدین سیوطی. نہیں پڑھے ہو؟ کسی نے نہیں پڑھا جلالین کو؟ نہیں شیخ، داخل نصاب نہیں ہے یہاں. پڑھے نہیں ہیں شیخ، لیکن نام سنے ہیں. نام سنے، لیکن پڑھنا چاہیے. وہ اپنی نوعیت کی ایک عمدہ تفسیر ہے. اس پر جو ملاحظات ہیں ان ملاحظات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تفسیر سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. وہ مجمل ترین تفاسیر میں سے ہے، یعنی ایک ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے قرآن کی آیت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے، اور بہت جامعیت اور ایجاز کے ساتھ وہ تفسیر لکھی گئی ہے، بہت ہی مختصر. تو انہی سیوطی کی یہ مطول تفسیر ہے جس کو تفسیر بالماثور کے قبیل سے گردانا جاتا ہے. اس کا نام ہے الدر المنثور. کیا نام ہے؟ کیا نام بتایا میں نے؟ الدر المنثور. عبد الستار، میں جو چیزیں بتلا رہا ہوں تمہارے پلے پڑ رہی ہیں؟ کیا کہا میں نے؟ عبد الستار جی، الدر المنثور فی تفسیر بالماثور، یہ جلال الدین السیوطی کی کتاب تفسیر ہے. ٹھیک ہے، احسنت. اس تفسیر کی خصوصیت کیا ہے؟ کس قبیل کی تفسیر ہے یہ تفسیر بالماثور کے قبیل سے، تفسیر بالماثور کے قبیل سے ہے، اور متاخرین کی تفسیروں میں سے ہے. یہ متقدمین کی تفسیروں میں، سیوطی متاخر ہیں. انہوں نے، سیوطی آپ جانتے ہیں کہ تقریباً اسلامی فنون جتنے ہیں تقریباً ہر فن میں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. علمی مقام کیا ہے اس سے قطع نظر امام سیوطی کو حاطب اللیل کہا جاتا ہے. رات کو اگر ایندھن جمع کرنے کے لیے جاؤ، جانتے ہو پرانے زمانے میں لکڑیاں چن چن کر کے عورتیں چولہا جلایا کرتی تھیں، جانتے ہو؟ جی ہے کچھ تصور ہے آپ لوگوں کو؟ تو لکڑیاں چننے جاتے ہیں تو دن میں جاتی ہیں عورتیں یا رات میں؟ دن میں، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پر لکڑی ہے، کہاں پر اور کیا چیز ہے. لیکن اگر رات کو کوئی ایندھن جمع کرے تو کیا ہوگا؟ وہی لکڑی سمجھ کر کے سانپ کو بھی جمع کر پکڑ لے گا ہاتھ میں، یا نہیں؟ ممکن ہے کہ نہیں بھائی؟ لکڑی کی طرح سے پڑا ہوا ہو اس کو بھی ہاتھ میں اٹھا لے گا. اب اندھیرا ہی ہے، نظر تو آ نہیں رہا ہے. تو امام سیوطی کو حاطب اللیل کہا جاتا ہے، یعنی رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تفسیروں میں، ان کی مصنفات میں، ان کی تصنیفوں میں رطب و یابس سب کچھ ہے، یعنی بھلا برا سب کچھ آپ پائیں گے. عشق و عاشقی کا میدان لے لو، اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ایسی دلچسپ کتاب لکھی ہے کہ تم لوگوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. اور حدیث میں بھی کتابیں لکھی ہیں، تدریب الراوی مصطلح کے اندر کتاب لکھی ہے جو پڑھائی جاتی ہے تم لوگوں کو. تو وہ صوفی صافی بھی تھے اور بدماش بھی تھے، ہر طرح کے فن میں انہوں نے تباہ آزمائی کی ہے، سوائے میراث کے. میراث ان کو نہیں آتا تھا. اس علم میں وہ کہتے تھے کہ مطلب مجھے بس ایک ہی چیز نہیں آتی اور وہ ہے علم المیراث. تو سیوطی کی الدر المنثور تفسیر بالماثور کے کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، اور سب سے متاخر اور سب سے طویل تفسیر ہے یہ تفسیر بالماثور کی کتابوں میں. تو تفسیر ابن کثیر بھی جو ہے وہ تفسیر بالماثور کی نمائندہ